बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं तोहार काज़मी और खासब के लिए हर गुजरते लम्हे के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है और ज़रा ये कहते हैं कि खासब यह हुकूमत खासी घबराई हुई है और खासब खासे परेशान है। अपोजिशन को तरीके अदम एतमाद के लिए 200 अरकान की हमायत मिलने का दावा किया जा रहा है और ये कहा और उनमें से कुछ नाम सामने भी आ गए हैं। बहुत से लोग जो कि हुकूमत का साथ छोड़ सकते हैं, उनमें वो कोई 3 दर्जन 4 दर्जन लोग हैं जो कि मुख्तलिफ जमातों से तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और अब वो अपनी पुरानी जमातों की तरफ रजू कर रहे हैं, या उनमें से बेशतर की ख्वाहिश ये है कि मुस्लिम लीग नून के साथ उनका किसी तरीके से पैचअप हो जाए और मुस्लिम लीग नून उन्हें आइंदा इलेक्शन में टिकट दे दे। खासकर पंजाब के अरकान असम्बली, जिनमें जनूबी पंजाब के अरकान की तादाद अच्छी खासी है। ज़रा ये कहते हैं कि इन फॉरवर्ड ब्लॉक यानी जो हुकूमत के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है उसके अरकान की तादाद को 25 है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो हुकूमत से अलहदगी के लिए या हुकूमत के खिलाफ वोट देने पर राजी है और उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन जो मैंने आपको बताई है वो वही है। अब इसमें मुस्लिम लीग काफ के हवाले से मुस्लिम लीग काफ ने कहते हैं ना, मुस्लिम लीग काफ बुरी तरह एक्सपोज हुई है। काफ लीग ने जो शराइत डाली और अपने यानी वजारत आला की डिमांड की पंजाब की, उससे मुस्लिम लीग काफ बड़ी हद तक एक्सपोज हो गई है, यानी वो ना इधर की रही है ना उधर की रही है। अब चौधरी बरादरन का ख्याल ये था कि मुस्लिम लीग नून या पीडीएम वाले खासे मजबूर हो गए और इसमें चौधरी परवेज लाई ने जब अपने चार्टर ऑफ डिमांड जरदारी साहब के आगे रखा तो उसमें जरदारी साहब की मर्जी शामिल होगी, लेकिन उस चार्टर ऑफ डिमांड के नतीजे में यानी ये बात सामने आई कि मुस्लिम लीग काफ पंजाब में इतना बड़ा हिस्सा मांग रही है जो उसका इस्तेहकाक नहीं है। तो इस पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत यानी नवाज शरीफ साहब तो राजी नहीं हुए, तो मुस्लिम लीग काफ क्या करेगी? तो फिर से जनाब खान साहब के साथ वो राब्ते शाब्ते किए गए और अब आज खान साहब लाहौर पहुंचेंगे, आज या कल पहुंचे, किसी वक्त पहुंच के वो मुस्लिम लीग काफ के लोगों से मिलने जाएंगे ताकि उनके साथ वो अपना जो पुराना लाइजॉन है वो बरकरार रख सके। इसके बावजूद के पहले तो कुछ नहीं रहा, चौधरी बरादर ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया और उनके लिए बगले इंतखाबात में भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि मौजूदा हुकूमत के साथ किसी का भी अलाई रहना या मौजूदा हुकूमत का ज़्यादातर हिस्सा रहना सियासी जमातों के मुस्तकबिल के लिए ख़तरे की अलामत बन चुका है। तो ये बड़ी खबर इस हवाले से है कि चूँकि अब अपोजिशन ने एक और अपनी स्ट्रेटजी भी तय करना शुरू कर दी है। अब इजलास बुलाया जाना है, वो इजलास किस वक्त बुलाया जाता है, उसकी टाइमिंग क्या होगी, उसके हवाले से अपोजिशन स्ट्रेटजाइज कर रही है और यानी राब्तों में कमी नहीं आई। शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी ये ट्राइका मुसलसल राब्ते में है और उनमें जो टॉप ऑफ द लाइन है वो नवाज शरीफ है, यानी अपने फैसलों से नवाज शरीफ को मुसलसल आगाह कर रहे हैं। अब खान साहब के पास तहरीक एतमाद से बचने के लिए जो रास्ते नजर आते हैं वो 2 से 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि खान साहब जिनके साथ उनकी लड़ाई है, जो उनसे नाराज हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अब खुश नहीं है उनसे, उनके जाके गोडे पकड़ लें, पाँव पकड़ लें, एक चांस और मांग लें। अब मुमकिन है ये मुलाकात आज हुई है, इसमें कोशिश की गई हो और इस मुलाकात के पीछे ये जहन कार फरमा रहा हो कि अगर लड़ना ही है, अगर यानी गोडे फड़ने ने, तो बजाय इत्तेहादियों को पकड़ने के उन्हीं को पकड़ लिए जाए जिनकी वजह से इत्तेहादी उनके साथ है। तो पहली बात तो ये कि उसकी एफर्ट तो उन्होंने कर ली है, अब वो गोडे पकड़ना कामयाब हुआ है, यानी वो अब प्राइम मिनिस्टर बुलाता है तो आर्मी चीफ को जाना पड़ता है। वो जाहिर है मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के क्या नताइज है और क्या इसमें कोई तब्दीली आई है या नहीं आई ये तो वक्त बताएगा, लेकिन दूसरा एफर्ट वो करेंगे, अपने इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इत्तेहादी जो है वो उनका जो 90% इत्तेहादी है उनका ख्याल ये है कि मौजूदा हुकूमत के साथ रहे तो अगले इलेक्शन में उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होनी है, इसलिए इस हुकूमत से जान छुड़ा ली जाए। अब जान छुड़ाने का जब वक्त आया तो उनको एक रास्ता नजर आया कि वो है पीडीएम और अपोजिशन जमातें, कि उनकी मजबूरी है अगर वो उनके साथ अलाइजन करते हैं तो फ्यूचर अपना सिक्योर कर सकते हैं, यानी अपोजिशन से वो अपना अपने लिए अपना जो इक़्तिदार का हिस्सा है वो मांग सकते हैं। अब एमक्यूएम भी बता रही है, एमक्यूएम तो कह रही है कि खान साहब की हुकूमत जाने के चांस ज़्यादा है और रहने के कम है। ये बात खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो एमक्यूएम कन्वीनर है उन्होंने कही है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि वो अपोजिशन के साथ जा रहे हैं, क्योंकि वक्त आने पर फैसला करेंगे। लेकिन उनका ये कहना ही काफ़ी है कि हुकूमत जा रही है। हुकूमत का एक इत्तेहादी अगर बवागे दौल इस बात को ये कह रहा है कि जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें भी हालात के बारे में आगाही है।
اب صرف ویٹ اینڈ سی کھیل ہو رہا ہے. لوزر تو ہے ہی، یعنی اگر ایم کیو ایم ساتھ رہتی ہے نواز شریف خان صاحب کے، مسلم لیگ کا بھی ساتھ رہتی ہے خان صاحب کے، اور کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے جب الیکشن آ جاتے ہیں یا حکومت نہیں رہتی، تو پھر ان جماعتوں کے لیے حکومت کے جو کارکردگی ہے اس کا بوجھ اٹھانا بڑا مشکل ہے. تو اس سے پہلے ہی وہ کہتے ہیں نا لے آف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا بوجھ اتارنا شروع کر دیتے ہیں جب آپ جہاز ڈوبنے لگتا ہے. تو سارے اپنا اپنا بوجھ اتار رہے ہیں. یعنی ایم کیو ایم بھی خان صاحب کی گورننس میں ناکامی کی حصے دار نہیں بنے گی، مسلم لیگ کا تو بالکل نہیں بنے گی. بینگل صاحب پہلے ہی پیدا ہو چکے ہیں، اب باپ رہ گئی اور جی ڈی اے رہ گئی، اور جی ڈی اے بھی 50-50 ہو کے پر تول رہی ہے. ان میں سے بھی آدھے لوگ یقین دہانی کرا چکے ہیں پی ڈی ایم کو کہ اگر وہ ٹھوس بنیادوں پر تحریک عدم اعتماد لے آتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ود ان ہاؤس چینج کر لیں. اب ان ساری جماعتوں کی خواہش ایک ہی ہے، وہ خواہش یہ کہ اگلا 1.5 سال حکومت رہے، یہ حکومت نہ رہے، یعنی خان صاحب نہ رہے، اپوزیشن کی حکومت آ جائے، وہ حکومت کے 5 سال پورے کرے اور مقررہ وقت پر الیکشن ہو. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ 1.5 سال اور انجوائے کر لیں گے. اب اگلا الیکشن ہو کہتے ہیں کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. مسلم لیگ کاف کو اگلے الیکشن میں یہ بھی جو 4-8 سیٹیں ہیں یہ ملیں یا نہ ملیں، اور ایم کیو ایم کو 11 سیٹیں ہیں. ان کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا تھا کراچی میں، ان کی سیٹیں زیادہ بنتی ہیں لیکن انہیں کم دلائی گئی تھی. لیکن اب مصطفیٰ کمال بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے وہاں پہ، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 2-4 سیٹیں مار سکتے. تو ایم کیو ایم تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فرق اس حوالے سے پڑے گا کہ اگر ان کی یعنی لڑائی سندھ میں اگر رہتی ہے پیپل پارٹی سے تو ان کو نقصان رہتا ہے، لیکن پیپل پارٹی سے اگر ان کا لائزن بن جاتا ہے تو ان کو کم از کم کراچی کی میئرشپ مل سکتی ہے، کچھ سینئر وزارت مل سکتی ہے، کوئی اور انجوائے کر سکتے ہیں. فیڈرل حکومت میں رہتے ہوئے انہیں خان صاحب سے سوائے وہ کہتے ہیں نا لالی پاپ کے اور کچھ نہیں ملا. وہ جی ایک پیکج دو اتنے ارب کا پیکج، پھر اتنے 100 ارب روپے کا پیکج، اور یہ پیکج اور وہ پیکج. خان صاحب نے جب بھی گئے ایک لمبی چھوڑی اور آگئے، جب بھی گئے ایک لمبی چھوڑی آئے. اب ان کی مجبوری ہے، وہ بیچارے پھنسے ہوئے تھے. ان کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت اس وجہ سے ملی ہوئی تھی کہ وہ حکومت کے ساتھ رہے. ابھی خالد محمود صدیقی نے کہا کہ ہم اگر ان کے اشارے پہ چل رہے ہوتے تو یہ ہوتا اور وہ ہوتا. بھائی اشارے پہ ہی چل رہے ہیں. اگر آپ اشارے پہ نہ چل رہے ہوتے تو آپ کو اتنی بھی اجازت نہ ملتی. ایم کیو ایم تو بین ہو گئی تھی. یہ جو ایم کیو ایم میں سے ایم کیو ایم پاکستان نکلی یہ انہی کی وجہ سے نکلی. اور پھر کہا گیا جی اتنا کا کام کر لیں کہ آپ اپنے پرانے دفتر بند کر دیں، وہ جو 90 دفاتر، یونٹ، سیکٹر انچارج سب بند کر دیے، آپ اپنی پولیٹیکل سرگرمیاں کریں. تو وہ کی گئی. تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ایم کیو ایم ظاہر ہے وہ کہتے ہیں ڈر ڈر کے سیاست کر رہی ہے. وہ حکومت سے بڑی انہوں نے کوشش کی کہ یہ دفتر کھلوا لیں لیکن نہیں کھولے. ہاں سب بھی وعدے کرتے ہیں. اب وہ دفتر کنہوں نے کھول لے ہیں؟ جن کے ہاتھ میں ان کی ڈوری ہے. اب وہ کہتے ہیں جی ڈوری ان کے ہاتھ میں نہیں ورنہ ہم ان کے اشاروں پہ چل رہے ہوتے. لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں حکومت جا رہی ہے. تو ایم کیو ایم کو زیادہ فرق پڑتا نہیں. ایم کیو ایم کا صرف ایک ہی سٹیک ہے کہ انہیں دفاتر کھولنے دیے جائے اور وہ سول حکومت کے ساتھ ان کا کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو ہی ہو سکتا ہے. جن کے ساتھ وہ پھنسے ہوئے ہیں وہ ان کو نہیں ہونے دیں گے. تو اب اپوزیشن نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلوانے کے حکمت عملی طے کر لی ہے اور مارچ کے پہلے ہفتے میں درخواست جمع کرائی جائے گی. ذرائع کے مطابق جو اپوزیشن نے 9 رکنی کمیٹی بنائی ہوئی ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، وہ جو اسٹریٹجی طے کر رہی ہے اس نے یہ طے کیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی سے ہم اجلاس فوری بلانے کا مطالبہ کریں گے مارچ کے پہلے ہفتے میں. لیکن مارچ کے پہلے ہفتے میں وہ پہلی تاریخ ہوگی، 2 ہوگی، 8 ہوگی، 7 ہوگی، اس کا فیصلہ جو ہے وہ مشاورت کے ساتھ کریں گے، یعنی مرکزی قیادت کے ساتھ مل کر کریں گے. لیکن پہلا ہفتہ طے ہو گیا. یہ جو کہا گیا نا قومی اسمبلی کا حال جو ہے وہ نہیں دستیاب، OIC کا اجلاس ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو اس پہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اگر قومی اسمبلی بزی ہے تو سینٹ کے ہال میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہو سکتا ہے، یہ پروویژن موجود ہے. تو پھر اگر اپوزیشن اتنی بڑی تعداد میں وہ جانا چاہتی ہے تو وہ کرے گی. تو اپوزیشن جو ہے وہ سینٹ کے ہال میں الیکشن کے لیے ریگولیشن جمع کرائے گی. استعمال ہو رہا ہے وہ عثمان ڈار لے جاتا ہے لوگوں کو وہاں سے ٹرکوں میں بھر کے اور وہاں خاصوں کو دکھاتا ہے یوتھ اور یوتھ کے لیے کیا کرا ہے کچھ نہیں. بیچارے بچے وہ صرف TAD اور چند پیسوں کے لیے چلے جاتے ہیں. لیکن ان کے لیے ان کے ساتھ جو کچھ پچھلے یعنی 3-4 سال میں جو جس طرح ان کے خواب چکنا چور ہوئے شاید باقی لوگوں کے اتنے نہیں ہوئے. باقی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ حکومت اسی طرح کرے گی، لیکن جو نوجوان ہیں
جس کو اپنے ہیرو سے بڑی امید ہوتی ہے، جو اپنے ہر یعنی عہد کے ہیرو سے پیار کرتا ہے، تو اس کے لیے خاص صاحب ہیرو تھے اور تبدیلی کا پیغام لے کر آئے تھے، ان کو بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ اب وہ چورن پھر سے بکنا نہیں، تو کنونشن سینٹر کو آپ استعمال کر لیں۔ اس کے بعد ایک بات، چونکہ یہ آئینی طور پر مجبوری ہے کہ جب اپوزیشن ریکوزیشن دے دے تو پھر اسپیکر کا اجلاس بلانا ضروری ہے۔ جب ریکوزیشن میں یعنی وہ لوگ جو کہ مطلوبہ تعداد میں لوگ ہوتے ہیں وہ اگر سائن کر دیں تو وہ ہو سکتا ہے۔ تو اب اپوزیشن نے، چونکہ ان کا فگر پورا ہو گیا ہے، بلاول بھٹو سڑکوں پر ہے اور امید ہے کہ وہ 7-8 مارچ کے آس پاس جو ہے، یہ 6 مارچ کو وہ شاید اسلام آباد پہنچے۔ اگر کوئی دیر سویر ہو گئی تو 7-8 مارچ ہوگا تو اسلام آباد ہوں گے، اور اسی دوران تحریک عدم اعتماد ہوگی، اور اسلام آباد کے اندر پھر بڑے بڑے دھماکے ہوں گے۔ دھماکے سے مراد خدا راستہ کوئی اور دھماکے نہیں، پولیٹیکل دھماکے ہوں گے۔ تو یہ خبر ہے۔ اب اگلی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، 2-3 اور خبریں ہیں۔ پیٹرول تو آج بڑھ ہی جانا ہے، اگر نہیں بڑھا، خان صاحب وہ پرویز خٹک نے کہا ہے کہ خان صاحب پیٹرول سستا کر دیں گے، خان صاحب چینی سستی کر دیں گے، اور خان صاحب بجلی قیمت کم کر دیں گے، چینی نہیں بجلی قیمت۔ تو دیکھتے ہیں خان صاحب یہ دونوں کام کرتے یا نہیں کرتے، یا پرویز خٹک صاحب نے کوئی سویرے سویرے آؤ۔ تو اب ان کے بارے میں کیا کہا جائے کہ ان کو بھی، اب وہ خبریں آ رہی ہے کہ 5 روپے بجلی کا یونٹ بڑھ رہا ہے اور 9 روپے کے 8 روپے پیٹرول بڑھ رہا ہے۔ یہ اب انکنفرم خبریں ہیں، جب تک آپ کے پاس ویلاگ آئے گا تو یہ صورتحال کلیئر ہو چکی کہ ایکچولی کیا ہوا ہے، کیونکہ لوگوں کو خان صاحب کی تقریر کا انتظار ہے، اور خان صاحب کی تقریر سے پہلے آج پھر آرم چیف ملے، انہوں نے پوچھا جناب دسو تسی تقریر کی کرنی ہے۔ یہ جو ملاقات تھی اس میں دونوں کا معاملہ طے پایا ہے۔ وہ بھی آئے ہیں پوچھنے کہ جناب آپ نے کیا بات کرنی ہے ذرا بتائیں نا، اور پھر خان صاحب نے کہا جی تسی آئے گئے ہو تو پھر گوڈے تے تاڑے پھڑنے پیڑے نے۔ تو کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہوگا جس سے یعنی دونوں فریق اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تبھی یہ خطاب جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے، یا پھر مان لیتے ہیں حکومت کی بات جی کوئی گل نہیں ہوئی، قومی سلامتی کے امور پر بات ہوئی، یوکرائن پہ بات ہوئی، افلاح پہ بات ہوئی، اور بس اللہ خیر صلی اللہ ہاتھ جھاڑ دیے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو بھی ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اس میں کوئی وہ کنسرن نہیں، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ ہاں صاحب کو کوئی رستہ نہیں گا سوائے یہ کہ یا تے آرمی چیف دے پیر پھاڑ لیں، ان کے گوڑے پکڑ لیں کہ بس کرو سر، ذرا بندے ذرا ڈانٹ ڈوٹ دو، جو آپ نے وہ ٹیلی فون کال بند کی ہوئی ہے ذرا کھڑکا دے ٹرلیاں، یا پھر ہمارے بندے کو الاؤ کرے کہ وہ کھڑکا دے ٹرلیاں۔ اگر وہ یہ تو کام ہو جائے، یا پھر ہاں صاحب کہے جی میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، لیکن اسمبلیاں توڑنا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور کیا کر سکتے ہیں پھر خان صاحب؟ پھر خان صاحب بندے چک کے اندر کر دیں گے، چھانگا مانگا کر کے شیر شروع کر کے چکلا بندے بھائی۔ تو اب دیکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد کیا نکل کے سامنے آتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا گردن